رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الحكيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے اللہ کے حضور یہ دعا ہے اللہ تعالی آپ کی، میری، ہم سب کی رمضان المبارک کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو بقیہ رمضان المبارک بھی اور بقیہ ساری کی ساری زندگی اپنی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر ہم نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس قرآن کو ہم نے اس بابرکت مہینے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب بنا کر بھیجا۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا
اور قرآن مقدس کا بڑا خاص تعلق ہے، اور رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا نازل ہونا اس کے اندر ایک بہت بڑی خاص حکمت ہے، وجہ ہے۔ بہت ساری مشترک صفات ہیں، بہت ساری مماثلات ہیں قرآن اور رمضان المبارک کے درمیان۔ مثال کے طور پہ رمضان المبارک کے روزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ آپ پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا جیسے کہ آپ سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کیونکہ جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے اپنی شہوات انسانی اور خواہشات انسانی پر پابندی لگاتا ہے، کھانے پینے سے باز آ جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے پانی کو حلال کیا ہے، رزق کو حلال کیا ہے، اس کے لیے اس عورت کو حلال کیا ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہے، مگر اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے حلال چیزوں کو بھی دن کے چند گھنٹے کے لیے یہ انسان ترک کر دیتا ہے۔ یہ روزہ اس کو سبق دیتا ہے کہ جس طرح اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہوئے، اس کی فرما برداری کا جذبہ دل میں رکھتے ہوئے حلال چیزوں کو دن کے چند گھنٹوں کے لیے انسان چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی اس کے حرام کردہ امور کو ساری زندگی اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہوئے دل میں اس کا ڈر اور تقوی اور تقوی کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے حرام کاموں کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ تو روزوں کا یہ مقصد ہے کہ انسان کے اندر یہ خوف اور ڈر پیدا ہو جائے، یہ فکر اور سوچ پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت اور رہنمائی بن کے آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ روزے اور قرآن مقدس کا مشترکہ مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ دوسری مماثلت اور صفت جو رمضان المبارک کے اندر اور قرآن مقدس کے اندر مشترک ہے، یہ دونوں کل قیامت والے دن اپنے حاملین کے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ شفاعت والی یہ خاصیت دونوں کے اندر مشترک ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ بھی اللہ کے حضور شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اللہ اس بندے کو میں نے کھانے پینے سے اور شہوات سے روک کے رکھا ہے، تو اس کی مغفرت فرما، اس کی نیکیوں کو قبول فرما، اس کے گناہوں سے درگزر فرما۔ قرآن مجید بھی اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق اللہ کے حضور شفاعت کرے گا بندے کی کہ میں نے راتوں کو اس کو جگایا ہے، اس کو قیام میں کھڑا کیا ہے، یہ میری تلاوت کرتا تھا، اس کی نیند اس نے قربان کی ہے قرآن کی خاطر، اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول و منظور فرما۔ تو یہ دوسری صفت ہے شفاعت والی جو قرآن اور رمضان مبارک کے مہینے میں مشترک ہے۔ تیسری چیز، روزوں کے ذریعے بھی اللہ کا تقرب اور قربت حاصل ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت سے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وہ روایت ہے نا مشہور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے گویا اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اور باتیں وہی کرتا ہے، رب کی باتیں اسی کے ساتھ ہوتی ہیں جو رب کے قریب ہے۔ دور والوں سے رب باتیں نہیں کرتا، جو آئے گا قرآن اٹھائے گا رب کی گفتگو کلام پڑھے گا وہی اس کا تقرب اور قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح جب بندہ اللہ کے لیے حلال چھوڑتے ہوئے، حالانکہ اس کے لیے حلال ہے، اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک اتنے وقت کے لیے فلاں فلاں چیز کو اللہ نے مجھ پہ حرام قرار دیا ہے، اس حد تک متقی بنتے ہوئے بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے کتنے قریب ہوتا ہے، اللہ کو کتنا پسند آتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، حالانکہ اللہ کے رسول کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، غلط بول سکتے ہیں، ایسے عقیدے والا مسلمان نہیں ہے۔ اور جن کے سامنے حدیث بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول، وہ اللہ کے رسول سے اتنی عقیدت اور محبت رکھنے والے کہ آپ کی تھوک کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، اپنے چہرے اور جسم پہ مل لیتے ہیں۔ ان کے سامنے صرف روزے دار کی برتری اور فضیلت کو ثابت کرتے ہوئے
لوگوں کے دل میں روزے کا مقام اور مرتبہ بٹھانے کے لیے اللہ کے رسول نے قسم کھائی، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ اطیب، پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ تو یہ تقرب، اللہ کے ساتھ گفتگو کرنا، یا روزے کی حالت میں انسان کے منہ سے جو خاص بھوک کی وجہ سے بو آتی ہے، اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہونا، یہ تقرب کی علامت ہے۔ یہ رمضان اور قرآن مجید میں مشترک خصوصیت ہے۔ اللہ نے رمضان المبارک میں ہی قرآن کو کیوں نازل کیا؟ کیونکہ جب اس حد تک تقوی آ جائے، انسان شہوات اور خواہشات سے اپنے جسم کو روک لے، اپنی زبان کو روک لے، اور پھر خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ و خیرات کر کے، اپنی محنت کی کمائی سے، خون پسینے کی کمائی سے دوسروں پر خرچ کر کے اپنے دل سے جب دنیا کی محبت ختم کر لیتا ہے اور تقوی اختیار کرتے ہوئے جب خواہشات نفسانی پر قابو پا لیتا ہے، تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بعد اگر انسان کے اندر یہ آ جائیں تو قرآن انسان پر اثر کرتا ہے، قرآن اس کے لیے ہدن بنتا ہے، قرآن اس کے لیے ہدایت بنتا ہے۔ جب تقوی بھی آ جائے اور دل سے دنیا کی اور مال کی محبت ختم ہو جائے، اس کے بعد کثرت تلاوت قرآن سے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ وجہ ہے، یہ وہ چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے لیے، نزول کے لیے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کا انتخاب فرمایا۔ یہ ایسی عظیم الشان اور بابرکت کتاب کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان المبارک کے ہر روزے، اگر 30 دن کا ہے، 30 روزوں کا ہے تو 30 کے 30 دن، اگر 29 کا ہے تو 29 کے 29 دن۔ وَقَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات کو نازل ہوتے، ہر رات خاص اللہ کے رسول کے پاس نازل ہوتے۔ کس لیے؟ یعرض علیہ النبی القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام آسمان سے سفر کرتے زمین پر، ہر رات کو رمضان المبارک کی اللہ کے رسول کے پاس آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کی تلاوت کر کے جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے۔ یہ معمول تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی درس حدیث کیا ہے، اللہ کے رسول کے روزے کے سامنے بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیثیں پڑھائی ہیں، مرتب کی ہیں، تدوین کی ہیں، لیکن صرف رمضان المبارک کا مہینہ آتا، حدیث جیسا شغل، حدیث لکھنے جیسی، پڑھانے جیسی، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ایک حدیث سنی اپنے ساتھی کو بتا دی، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ ساری زندگی حدیثیں لکھی ہیں، پڑھائی ہیں، ہزاروں طالب علم ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں حدیث پڑھنے پڑھانے کا شغل ترک کر دیتے، سارا وقت دن اور رات کا قرآن کی تلاوت۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی 16 سال حدیث کی ترتیب لگانے میں لگا دیے۔ جب بخاری شریف مکمل ہو گئی، 90,000 لوگوں کو پڑھائی ہے امام بخاری نے صحیح بخاری، لیکن ان کا معمول دیکھیے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، اس کتاب کا تقدس ہے، اس کتاب پر ایمان کا تقاضا ہے، اس کتاب سے محبت کا تقاضا ہے جو ان لوگوں نے پورا کیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ بھی حدیث پڑھنا پڑھانا 90,000 شاگرد چھوڑ دیتے، ترتیب چھوڑ دیتے، تدوین چھوڑ دیتے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی رمضان المبارک کے دن اور رات سارا وقت قرآن مقدس کی تلاوت کو دیا کرتے۔ آج ہم مسلمان غور کریں، ہماری رمضان، بعد از رمضان، قبل از رمضان قرآن کے ساتھ عقیدت، محبت، وابستگی کیسی ہے؟ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ اور اللہ تعالی خود بھی قرآن مقدس کی تلاوت کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، بڑے شوق سے۔ اللہ کے رسول کا صحابی ہے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن بہت خوبصورت پڑھتے، قرآن کے عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، مدینے میں سب سے بڑے قاری ابی بن کعب، انہی کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت قرآن مجید کی تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ تو ابی بن کعب جو قرآن کے قاری، عالم،
قرآن کی اور قرآن پڑھنے والوں کی، اس سے عقیدت وابستگی رکھنے والوں کی فضیلت دیکھیے، مقام اور مرتبہ. شاید یہ واقعہ سننے کے بعد میرے اور آپ کے دل کی دنیا بدل جائے، اور اس واقعے کو سننے کے بعد جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھیں گے انشاءاللہ تبدیلی محسوس ہوگی. انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول گئے، صحابی کے پاس چل کے گئے، جا کے کیا فرماتے ہیں؟ یا ابی ابن کعب. نام یا رسول اللہ. جی حکم کیجئے. ابی امرنی اللہ ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا. اے میرے صحابی ابی ابن کعب، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، وقت کا پیغمبر ہے، سید الاولین والآخرین ہے، سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں، امرنی اللہ ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا. اے میرے صحابی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ، جس کے دل کی تختی کو اللہ نے قرآن کا محور، مرکز، مرکب، منبع بنایا ہے، محمد الرسول اللہ کو اللہ نے وحی کر کے حکم دیا ہے، جا کے ابی ابن کعب کو سورہ بینہ کی تلاوت کر کے سناؤ. اللہ اکبر اللہ. سیدنا ابی ابن کعب رونے لگے. محمد الرسول اللہ کو حکم دیا اللہ نے، اسمانی لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے نبی، کیا اللہ نے ایسے ہی کہہ دیا ہے کہ کسی صحابی کو جا کے فلاں سورت کی تلاوت سناؤ؟ یا اسمانی لگا، اللہ نے عرش پہ مستوی ہو کے میرا نام لیا ہے، وہ رب ہے، میں عابد وہ معبود، وہ رب العالمین، کہاں خالق کہاں مخلوق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم ابی ابن کعب، سمانی لک اللہ، بے شک اللہ نے نام لے کے کہا ہے، اے محمد ابی ابن کعب کو جا کر فلاں سورت کی تلاوت کر کے سنا. جب قرآن سے عقیدت، اس کی تلاوت سے محبت، اس کے علم سے محبت، اس کا تقدس دل میں اس حد تک آ جائے تو رب عرش پہ مستوی ہو کے بھی بندوں کے نام لے کے کہتا ہے اپنے مقرب فرشتوں میں، اپنے مقرب انبیاء کے سامنے کہ فلاں میرے نزدیک بڑا درجہ رکھتا ہے، بڑا مقام رکھتا ہے. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ قرآن کی تقدیس اور تعظیم کے حوالے سے اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کیا کیجیے. کیا فرماتے ہیں؟ انزل اشرف الکتب باشرف اللغات علی اشرف الرسل بسفارت اشرف الملائکہ وکان ذلک فی اشرف بقاع الارض وابتدی انزالہ فی اشرف الشہور السنۃ وہو رمضان. یہ ہے اصل بات. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تقدس، فضیلت، عروج، کمال، جو بھی نام آپ دے لیں، اس کی جتنی سمتیں ہیں، جتنی حدیں ہیں، جتنی جہتیں ہیں، سب کو اللہ نے کمال پہ پہنچایا، آخری حد پہ پہنچایا، اور سب کی سب جمع کر کے اللہ نے قرآن میں رکھ دی. کیسے؟ کیا فرماتے ہیں؟ انزل اشرف الکتب، پہلے تو اس کو سب کتابوں سے زیادہ ممتاز بنایا، اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، عرفہ بنایا. پھر اشرف اللغات، زبان عربی سب سے اعلیٰ، فرشتہ وہی لے کے آنے والا جبرائیل، فرشتوں کا سردار، سب سے اعلیٰ. جس نبی پہ نازل ہوئی سید الانبیاء، سب سے اعلیٰ. جس زمین پہ نازل ہوئی مکہ مکرمہ، اللہ کی زمین میں سب سے اعلیٰ عرفہ اشرف جگہ. جس مہینے میں نازل ہوئی وہ سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل مہینہ ہے. فضیلت کی جتنی سمتیں بن سکتی ہیں، جہتیں بن سکتی ہیں، وہ اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑ کے امت محمد الرسول اللہ کے نصیب میں لکھ دی. اگر اب بھی ہمارے دل میں اور پھر رمضان میں اس کتاب مقدس سے فائدہ اٹھانے کا کما حق خیال نہ آئے تو پھر یقیناً ہمارا ایمان کمزور ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں قرآن کی فضیلت کے لیے آپ 4 گھنٹے بیان سن لیں. قرآن مقدس کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے. بس ایک آپ کی بات ہے، ایک میری بات ہے، ایک شیخ صاحب کی بات ہے. یہ اللہ کی گفتگو ہے، اس کی بات ہے، اس نے بات کی ہے، اس نے کلام کیا، اس کی صفت ہے.
قرآن کی فضیلت کے لیے اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ رب العالمین کی گفتگو ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ آپ سے کیا باتیں کرتا ہے. انہ لتنزیل رب العالمین، بے شک یہ رب کی طرف سے نازل کرتا ہے. اللہ نے نسبت اپنی طرف کی. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، محمد الرسول اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں منگوائی، اپنی خواہش سے نزول نہیں کروایا. انزلنا، ہم نے نازل کیا اس کو مبارک بنا کے. فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، اس کی اتباع کرو، اتباع کرنے کے بعد تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ قرآن بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سر پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا. آپ کے سر میں درد ہو، آپ پیناڈول کی گولی کو اپنی پیشانی پہ باندھ لیں، آرام نہیں آئے گا. آپ قرآن کو کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے گلے پہ لٹکا لیں یا بازو پہ باندھ لیں، شفا نہیں ملے گی. بالکل اسی طرح اللہ فرماتا ہے فاتبعوہ، اگر رحم چاہتے ہو، میرا انعام چاہتے ہو، زمین پہ ہریالی چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو، میری رحمتوں کا نزول چاہتے ہو، تو بھائی قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھنے سے نہیں آئے گی. ایک ہی رات میں شبینے میں مولوی صاحب سپیکر کھول کے پڑھتے ہیں، میری رحمت نہیں آئے گی. چھوٹے ٹکڑے کی بجائے A4 سائز کا پیپر لے کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈالو، میری رحمت نہیں آئے گی. فاتبعوہ، اس کے احکامات کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو، پھر جو حکم دیتا ہے تقوی اختیار کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلو گے، لعلکم ترحمون، ہاں پھر میں اللہ رحمت کروں گا. تو اس کی نسبت اور فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. اور جس زبان میں آیا، اللہ کریم دیکھیں، اسلام سے پہلے عرب کا جو ماحول ہے، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادباء، بڑے زبان دان، آپ کو اور مجھے عجم کیوں کہتے ہیں، عجمی کیوں کہتے ہیں؟ عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا. اپنے آپ کو اتنے ماہر سمجھتے ہیں، زبان دان سمجھتے ہیں کہ غیر عرب کو کہتے ہیں یہ گونگے ہیں، انہیں ادب کا پتہ ہی نہیں، یہ تو عجمی ہے. ایسا زبان دانی کا دور، عروج کا دور. اگر کوئی شاعر 500 سال کی کوئی جنگ جاری ہے، اس نے اس قوم کی تعریف میں ایک شعر کہہ دیا، وہ 500 سال کی جنگ ایک شعر کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. اور اگر قبائل پرسکون رہ رہے ہیں، کسی ایک شاعر کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، اگر اس نے کسی کی برائی میں شعر کہہ دیا، جنگ شروع ہو جائے گی، سال ہر سال تک چلے گی. ان لوگوں میں اللہ نے ان کی زبان میں، زبان کے عروج کے وقت قرآن کو انہی کی عربی کی اشرف اعلیٰ عرفہ زبان میں نازل کیا اور فرمایا قل لا ان اجتمعت الجن والانس ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ اگر سارے جن اور انسان مل جائیں، زبان کے ماہر بھی تم ہو، تمہارا دعویٰ ہے تم جیسا زبان کا علم رکھنے والا نہیں، تمہاری ہی زبان میں یہ قرآن نازل کر رہا ہوں. اب انسان سارے کے سارے مل جاؤ، اگر انسانوں کا بس نہ چلے، جن شیاطین اور جنوں سے پہلے مدد لیتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، جو تمہیں شرک کا حکم دیتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا لو، سارے مل کے اس قرآن کی وہ ایک آیت، ایک سورت ہی بنا کے لاؤ. عربیوں میں، عربی کے عروج کے وقت عربی میں قرآن نازل کر کے، اور امی نبی جس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے وہ چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی ایک سورت تو بنا کے دکھاؤ. ایسی اعلیٰ اور عرفہ عربی زبان میں. اور جو فرشتہ لے کے آیا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. اللہ قرآن مقدس میں کیا فرماتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا ہے، حالانکہ پہلے کہہ دیا ہے ملائکتہ، فرشتوں کا نام لے لیا کہ جو فرشتوں کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، میں اللہ ان کافروں کا دشمن ہوں. جبرائیل کی اللہ نے عزت کی ہے کہ آیت نمبر 97 اور 98 میں 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام کا نام لے کے اللہ نے کہا ہے جو جبرائیل کا دشمن ہے میں اللہ اس کا دشمن ہوں. جو فرشتہ آیا سب فرشتوں سے اعلیٰ. پھر جس رات میں اللہ نے لوح محفوظ سے بیت العزت میں قرآن کو نازل کیا، پھر جہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پہ آیا، اس رات کا حال دیکھیے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. 1000 مہینے سے بہتر رات. تقریباً 83-84 سال بنتے. 83-84 سال کی عبادت. ایک رات قیام کیا 83 سال قیام کا ثواب. ایک رات تلاوت کی 83 سال تلاوت کا ثواب. ایک رات سجدہ کیا 83 سال سجدے کا ثواب. ایسی عظیم الشان رات کو اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے انتخاب کیا. اور پھر جس پیغمبر پہ آیا، پہلے مکے میں شرفاء کی بکریاں چرایا کرتا تھا، محمد بن عبداللہ نام اس کا تھا. پہلی وحی قرآن کی آئی، یہ بابرکت کتاب جو ہی اس کے سینے میں آئی
محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہو گیا، سید الاولین والآخرین ہو گیا۔ پھر یہیں پر بس نہیں، اللہ نے بلایا بیت المقدس کے اندر سارے انبیاء کو، ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، شیس بھی ہے، یونس بھی ہے، سارے انبیاء علیہم السلام کو جمع کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا کے کھڑا کیا۔ جس نبی پہ آیا امام الانبیاء، یہ ساری جہتیں آپ گنتے آئیں، اور کائنات کی تخلیق سے پہلے، کائنات کی تخلیق سے پہلے جس نبی کی نبوت کا عہد اللہ نے انبیاء سے لیا، ذرا محفل کا تصور کیجئے، جلسہ بلانے والا اللہ ہے، جمع ہونے والے سارے انبیاء کائنات کی تخلیق سے پہلے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ سارے نبیوں کو اللہ نے جمع کیا، جمع ہو گئے، فرمایا اگر میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، وقت کا پیغمبر بنا دوں، اور اس کے بعد ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہاری نبوت کا دور چل رہا ہو، موسیٰ تو نبی ہو وقت کا، ابراہیم آپ وقت کے پیغمبر ہوں، اور رسول تنوین تعظیم والی، وہ محمد الرسول اللہ آ جائے تمہارے دور نبوت میں، اللہ کا پیار دیکھیے، وہ محمد الرسول اللہ آ جائے، تنوین ڈالی اللہ نے، الف لام نہیں لگایا، وہ رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اپنی نبوت کی چادریں سمیٹ دو گے، امتی والی قبا پہن کے محمد الرسول اللہ کے امتی بنو گے، اقررتم، مجھ سے وعدہ کرو۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے جس نبی کی نبوت کا اللہ نے عہد اور وعدہ لیا، اقررتم، کیا اس نبی کی نبوت پہ ایمان لاؤ گے، امتی بنو گے؟ سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے کہا اقررنا، اللہ بالکل، اگر ہمارے زمانہ نبوت میں محمد الرسول اللہ کو نبوت ملتی ہے تو ہم اس کی نبوت پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ اس نبی پہ اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تو ایمانداری سے بتائیے، مکان کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے جتنے شرف اور فضائل ہو سکتے تھے اللہ نے سب کو اکٹھا کر کے قرآن میں جمع کر دیا، اس کے ساتھ تعلق پیدا کر دیا۔ اب جس بندے کا اس فضیلت والی کتاب کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، آپ کا کیا خیال ہے وہ عام انسانوں کے جیسا ہوگا؟ ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، میرا اپنا ادارہ ہے، مجھے پتہ ہے کچھ ہیں جو ان لوگوں کو اپنی اولاد سے بڑھ کے چاہتے ہیں، اور کچھ ہیں جو حقیر سمجھتے ہیں، قاری قرآن کو حقیر سمجھتے ہیں، امام مسجد کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ مدرسے کے غریب طلباء جن کے لباس پھٹے ہوتے ہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں اپنے طلباء سے ہمیشہ کہتا ہوں، کبھی اپنی فیلڈ کی وجہ سے، حفظ القرآن کی وجہ سے، اپنے ادارے اور مدرسے کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ ہاں اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ رب سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہے، ہاں اگر کوئی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہے، عربی زبان سے اعلیٰ بھی کوئی زبان ملتی ہے تمہیں کائنات میں، مکہ سے بڑھ کے لا اقسم بہذا البلد، جس کے سنگ ریزوں کی بھی اللہ نے قسم کھائی، جس میں قرآن نازل ہوا، اس سے بڑھ کے کوئی شہر پیارا نظر آتا ہے، تو پھر حافظ قرآن، عالم قرآن، مفسر قرآن اور قرآن کی خبر گیری کرنے والا ہونے کی وجہ سے تمہارے دل میں احساس کمتری آئے تو جائز ہے۔ اور اگر عقیدہ ہے رب سے بڑھ کر کوئی نہیں، مخلوق میں محمد الرسول اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں، شہروں میں مکہ سے بڑھ کے کوئی نہیں، زبانوں میں عربی سے بڑھ کے کوئی نہیں، راتوں میں لیلۃ القدر سے بڑھ کے کوئی نہیں، مہینوں میں رمضان سے بڑھ کے کوئی نہیں، تو پھر جو خزانہ تمہارے دل میں اللہ نے جمع کر دیا، اللہ کی قسم دنیا کائنات کے سونے چاندی کے ڈھیر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر تمہارے پاؤں میں جوتا ہے یا نہیں، تمہارا گریبان پھٹا ہوا ہے یا نہیں، تمہارے پیٹ میں 2 لقمے ہیں یا نہیں، سینے میں قرآن ہے، دل میں تقوی ہے، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت، کوئی خزانہ تمہاری عزت اور عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یا تو پھر کہو کہ قرآن سے بڑھ کے بھی فلاں چیز ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، غالباً کسی جہاد پہ جا رہے تھے، رستے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
مسواک کرنے کی حاجت محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام میں سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد میں یہ واقعہ ہے کہ میں آپ کے لیے مسواک بنا کے لاتا ہوں۔ یہ جسم کے نحیف تھے، لاغر تھے، بزرگ تھے، چھوٹی چھوٹی داڑھی، قد بھی چھوٹا، ان کا جو حلیہ سیرت میں بیان ہوا ہے پتلے سے تھے، جیسے یہ پتلے دبلے بزرگ ہوتے ہیں، بس اسی طرح کے سیدنا عبداللہ بن مسعود، لال رنگ کی تھوڑی تھوڑی داڑھی اور دبلے پتلے۔ انہوں نے کہا جی میں مسواک بنا کے لاؤں گا۔ مسند احمد میں یہ واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، آپ جاؤ مسواک لے کے آؤ۔ یہ اور چند صحابہ کرام سفر پہ چلتے بھی جا رہے ہیں، یہ ایک درخت پہ چڑھ گئے، جسم کے وزن کے بہت ہلکے ہیں، تہبند باندھا ہوا ہے آدھی پنڈلی تک، ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول بھی کھڑے ہیں، صحابہ بھی کھڑے ہیں۔ ہوا چلی، چونکہ دبلے پتلے ہیں تو یہ درخت کی ٹہنی کے ساتھ بڑی تیزی سے ہلنے جلنے لگے۔ آپ خود سوچیں، بڑا ایک مزاحیہ منظر بن گیا کہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور ہل جل رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے۔ صحابہ کرام سارے ہنسنے لگے، اور یہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اسپیشل خاص اللہ کے نبی سورہ نساء کی تلاوت کر کے سنایا کرتے تھے، اور قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے تھے۔ قبیلہ اعلیٰ نہیں ہے، خاندان اعلیٰ نہیں ہے، جسم طاقتور نہیں ہے، شکل خوبصورت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، بکریاں چراتا ہے، ابھی بھی پہاڑوں میں جا کے ریوڑ چراتا ہے، قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا ہے اور بہت پڑھتا ہے، قرآن کی عزت بڑی کرتا ہے۔ صحابہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا مما تضحکون، ہنس کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ من دقت ساقیہ، ذرا اس کی پنڈلیاں دیکھیے نا کتنی باریک ہیں، اس کی ٹانگوں کا دبلا پن دیکھ کے ہم کو ہنسی آ گئی۔ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو ہنستے ہو کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں بڑی باریک ہیں، ہما اسقل فی المیزان من احد، اللہ کی ذات کی قسم ہے میزان میں عبداللہ بن مسعود کی 2 پنڈلیوں کا وزن اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ کیا مطلب اللہ ان کی پنڈلیاں موٹی کر دے گا؟ نہیں، مثال دی ہے کہ اگر جسم کے اعضاء کے بدلے اجر و ثواب بنایا جائے تو عبداللہ بن مسعود کی قرآن سے محبت، اس کا عالم، اس کا قاری ہونے کی وجہ سے صرف اس کی 2 باریک پنڈلیوں کے وزن کے برابر اللہ احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب دے گا۔ یہ ہے قرآن سے محبت کا نتیجہ، یہ ہے اس کتاب کا شرف، یہ ہے اس کتاب کا مقام اور مرتبہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، یہ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، ادھر سے مکہ کے گورنر عمران ابن حسین سواد کے ساتھ یہ چلے سیدنا عمر کے استقبال کے لیے، مکہ شہر چھوڑا، مقام اسفان سعودی عرب میں ایک جگہ ہے، اس پہ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ وقت کا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی رسول سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اے عمران ابن حسین من استخلفت علی اہل الوادی، یہ بتاؤ کہ مکہ جیسا عظیم الشان شہر اور فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، وفود آتے ہیں، امراء آتے ہیں، عجم کے شرفاء آتے ہیں، مکہ مسلمانوں کا محور اور مرکز ہے، من استخلفت علی اہل الوادی، دوسرے لفظ من استعملت علی اہل الوادی، یہ بتاؤ کہ مکہ کے اوپر کس کو نائب امیر اور گورنر بنا کے آئے ہو؟ سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا امیر المومنین استعملت علی اہل الوادی ابن ابزہ، میں ابن ابزہ نام کا ایک بندہ ہے، اس کو مکہ جیسے عظیم الشان شہر جس کی رب نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں اس کا امیر بنا کے آیا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابزہ کے نام سے واقف نہیں تھے، کہنے لگے من ابن ابزہ، یہ کون ہے ابن ابزہ؟ میں نہیں جانتا۔ اس وقت سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوا مولا من موالینا، اے امیر المومنین وہ ہمارے غلام ہیں کچھ، انہی میں سے ایک غلام ہے جس کا نام ابن ابزہ ہے، میں اس سفر پہ آ رہا تھا
اور ابن ابزہ کو مکے جیسے عظیم الشان شہر اس کا والی اور گورنر اور نائب امیر بنا کے آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب بڑے حیران ہوئے، کچھ غصہ ہوئے کہ یہ کیا کیا ہے؟ ابن ابزہ مولا من موالینا، غلاموں میں سے غلام کو تو مکہ شہر کا والی بنا کے آ گیا ہے، عجم والے کیا کہیں گے، عرب کے سردار کیا کہیں گے کہ ان کے پاس اور کوئی بندہ نہیں ہے شہر کی گورنی کے لیے، غلام کو گورنر بنا دیا۔ اس وقت جو جواب دیا، شاید میرے اور آپ کے دل میں قرآن سے محبت پہلے سے اللہ بڑھا دے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا امیر المومنین انہ قاری لکتاب اللہ وعالم بفرائضہ، میں اس غلام کو اہم مکہ کا سردار بنا کے نہیں آ گیا، سب سے زیادہ مکہ میں قرآن کی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی سب سے خوبصورت پڑھتا ہے، انہ قاری لکتاب اللہ، کتاب اللہ کا اگر کوئی مجھے سب سے بڑھ کے قاری نظر آیا ہے، وعالم بفرائضہ، قرآن کا سب سے زیادہ جاننے والا اگر کوئی مجھے نظر آیا ہے تو ابن ابزہ آیا ہے۔ اس فضیلت قرآن کی وجہ سے، قرآن سے محبت، عقیدت، اس کی قرات اور تلاوت کی وجہ سے میں اس غلام کو مکہ جیسے شہر کا والی اور گورنر بنا کے آیا۔ جب یہ جواب سنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس وقت کہنے لگے، اچھا تو یہ کام اب کر کے آیا ہے؟ اللہ اللہ، جب ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، حیات تھے، اس وقت انہوں نے کبھی فرمایا تھا؟ یہ کام تو اب دیکھ رہا ہوں نا، ان کی پیشین گوئی اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی عمر اب دیکھ رہا ہے، مگر میرے یار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ تعالی اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو اٹھا دیتا ہے، ترقیاں دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے جو آج ہمارے گھر کی الماریوں میں جس کے غلاف مٹی سے آلودہ ہو چکے ہیں، جو ہماری مساجد میں ہیں لیکن سپیشل خاص اس کو وقت دینے کے لیے کوئی نہیں آتا، اس کتاب کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس قرآن مقدس کی وجہ سے اللہ قوموں کو برباد کر دیتا ہے، سرداروں کو الٹا ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اب میں اپنے گریبان میں جھانکوں اور بحیثیت قوم اور بالخصوص بحیثیت پاکستانی 7ویں بڑی اسلامی ایٹمی طاقت کا باشندہ ہونے کے ناطے دیکھیں، آج ہماری دولت، ہماری طاقت یہود و نصارہ کے ہاتھ میں۔ ڈالر آپ کی کرنسی نہیں ہے، یہود و نصارہ کی کرنسی ہے۔ ڈالر چڑھتا ہے، آپ کا روپیہ گرتا ہے۔ ڈالر امریکہ میں گر رہا ہے، آپ کا روپیہ پاکستان میں بڑھ رہا ہے۔ آپ کی ساری طاقت، ساری دولت اللہ نے اٹھا کے یہود و نصارہ کے ہاتھ میں دے دی۔ کیوں؟ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، آپ کی عدالت میں، آپ کے فتاویٰ میں، آپ کے منبر و محراب پہ، آج ہمارے ملک کے بازاروں میں، ہمارے ملک کی عدلیہ میں، ہمارے ملک کی افواج میں، ہمارے ملک کے ملاؤں اور خطباء میں آج دیکھیں کتنے پرسنٹیج قرآن کے احکامات پائے جاتے ہیں۔ ہمارے بیع و شراء میں، لین دین میں، تجارت میں کتنے پرسنٹ قرآن کے احکامات کو لاگو کیا گیا ہے، نافذ کیا گیا ہے، کتنا قرآن کے پیچھے ہم چلنے والے ہیں۔ نتیجہ یہی نکلتا تھا کہ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، ہم نے اس قرآن کو چھوڑا، قرآن کے متروک ہوئے، اس سے محبت کو چھوڑا، اس کے نظام کو چھوڑا۔ کوئی کہتا ہے میں چین کا نظام لاؤں گا، کوئی کہتا ہے جاپان کا لاؤں گا، کوئی کہتا ہے ویسٹرن ڈیموکریسی لانی چاہیے، کوئی کہتا ہے کمیونزم لانی چاہیے۔ قرآن الماریوں میں پڑا ہے، زکوٰۃ کے مسائل اس میں ہیں، اقتصادیات کے مسائل اس میں ہیں، معاشیات کے مسائل اس میں ہیں، نکاح و طلاق کے مسائل اس میں ہیں، حکمرانی کے مسائل اس میں ہیں، تجارت کے مسائل اس میں ہیں، ورثاء کے مسائل اس میں ہیں۔ اور آپ کمیونزم میں جب امن تلاش کریں گے تو اللہ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ کے قانون پہ چلتے ہوئے تمہیں دنیا میں رسوا نہیں کرے گا تو کیا ترقی دے گا؟ اس قرآن سے محبت کیجئے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ آج فخر کیجئے اللہ کی قسم۔ ادھر میرا ادارہ ہے نا کبیر والا کے اندر، مجھے بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر لوگ پتہ مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ جو میرے طالب علم ہے، کوئی ڈیرہ غازی خان سے پسماندہ علاقے سے ہے، کوئی لودرا سے ہے، کوئی کہیں سے ہے، 50-60 طالب علم ہے، وہ کہتے ہیں ڈنڈا اٹھاؤ اور ہمارے گھر کی نالی صاف کرو۔ میں رمضان المبارک میں کھڑا ہوں ممبر پہ، وہ میری مسجد میں آئیں گے، میں اکیلا ہوں ادھر،
میرے طالب علم کو چلے وہ ہمارے گھر کی نالی بند ہے، جا کے وہ صاف کرو۔ ایسے لوگ ہیں حقارت کرنے والے۔ کیوں؟ وہ کسی سکول کے طالب علم کو نہیں کہیں گے، وہ دکان پہ سودا لینے آنے والے طالب علم کھڑے ہوں گے، بچے کھڑے ہوں گے، کسی کو نہیں کہیں گے یہ مدرسہ ہے، غریب طالب علم ہے، دور دراز سے ہیں، ان کے ماں باپ سر پہ ہیں نہیں، استاد اکیلا ہے، ہمارا کیا کر لے گا، ان سے نالیاں صاف کروائیں گے۔ حافظ جو ہیں ملوٹے ہیں نا، مولوی ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، حالانکہ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں کیا فرماتا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ امام قرطبی، مولانا محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ معارف القرآن میں متصل سند کے ساتھ امام قرطبی کے حوالے سے ایک واقعہ لائے ہیں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مامون الرشید کے دور میں، متصل سند، امام قرطبی کی تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، مامون الرشید کے دور میں اس کی یہ عادت تھی کہ مختلف مذاہب کے علماء کو جمع کرتا، دربار میں بحث کی جاتی، مسائل ڈسکس کیے جاتے، فقہ کے، عیسائیت کے، یہودیت کے، اسلام کا تقابل اور موازنہ، علم کی ابحاث چلا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایک یہودی آیا، اس نے یہودیت پہ بحث کی، اسلام پہ بحث کی۔ مامون الرشید کو اس کی صفائی ستھرائی، وضاحت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی گفتگو کا انداز، اس کا علم بڑا پسند آیا۔ انہوں نے اسے اسلام کی دعوت دی کہ تو یہودی ہے، بڑا چرب زبان ہے، بڑا عالم ہے، تجھے بات کرنے کا بڑا فن ہے، علم بھی اللہ نے دیا ہے، تو مسلمان ہو جائے، اسلام کو بڑی تقویت ملے گی۔ اس نے کہا جی نہیں، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ چلا گیا، 1 سال کا عرصہ گزرا، امام صاحب فرماتے ہیں دوبارہ آیا مامون کے دربار میں، مگر کلمہ پڑھ چکا تھا، مسلمان ہو کے آیا۔ دوبارہ بحث ہوئی، اس بار اسلام کے حق میں دلائل دیے، اسلامی فقہ پر بات کی، بڑی اعلیٰ گفتگو کی۔ مامون نے قریب بٹھایا کہ بھائی پچھلے سال میرا اجر ضرور ضائع کرنا تھا، جب میں اسلام کی دعوت دے رہا تھا تو نے اسلام قبول نہیں کیا، اب 1 سال کے بعد تو مسلمان اسکالر بن کے، عالم بن کے تو میرے دربار میں آ کے اسلام کی حقانیت پر بحث کرتا ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا مامون، تیرے دربار سے ہو کے جانے کے بعد میں گیا، میرے دل میں امنگ پیدا ہوئی، میں جا کے اسلام کا مطالعہ کروں، یہودیت کو نئے سرے سے پڑھوں، عیسائیت کا مطالعہ کروں۔ میں نے مذاہب کو پڑھنا شروع کیا۔ پھر میں نے ایک تجربہ کیا، میں کنیسہ میں گیا، یہودیوں کے عبادت خانے میں۔ اللہ نے مجھے بڑا خوشنویس بنایا ہے، بڑا لکھاری بنایا ہے۔ میں نے یہودیوں کی مذہبی کتاب کے، تورات کے 3 نسخے اپنے ہاتھ سے لکھے، بڑے خوبصورت کر کے، خطاط تھا، خوشنویس تھا۔ میں نے جا کے دیے کنیسہ میں، انہوں نے ایسے الٹ پلٹ کے دیکھا، لکھائی دیکھی، بڑے پسند آئے۔ میں نے اس میں کچھ تبدیلی کر دی، رد و بدل کر دیا، تحریف کر دی درمیان سے، بڑی بھاری قیمت دے کے وہ محرف شدہ، تبدیل شدہ تورات کے 3 نسخے میں یہودیوں کے ہاتھ فروخت کر کے آیا۔ دوسرا دن ہوا، وہ فروخت کرنے کے بعد میں نے عیسائیوں کی کتاب انجیل لکھنا شروع کی۔ 3 نسخے لکھنے کے بعد، اس میں تبدیلی کرنے کے بعد، تحریف کرنے کے بعد، میں گرجا گھر میں گیا، عیسائیوں کو جا کے 3 نسخے پیش کیے۔ میری لکھائی کی چمک دمک میں ایسے اندھا ہوئے، انہیں اس کی تحریف کا اندازہ نہیں ہوا۔ الٹ پلٹ کے دیکھا، جلد بڑی اچھی ہے، لکھائی بڑی اچھی ہے، کاغذ بڑا مضبوط ہے، بڑی بھاری قیمت دے کے میں وہ نسخے ان کو فروخت کر کے آ گیا۔ اب نمبر آیا قرآن کا، تو نے مجھے اسلام کی دعوت دی تھی، اور میں عالم تھا، میں ذہین تھا، میں جب تک اپنا شک اور شبہ دور نہ کر لیتا میں اسلام قبول نہ کرتا۔ میں نے قرآن اٹھایا، 3 نسخے تحریر کیے، قرآن کی عربی میں بھی تبدیلی کی، تحریف کی، چھپا کے کی۔ مسجد میں گیا، بازار میں گیا، جس بھی مسلمان کے پاس جاؤں وہ پہلے اپنی الماری سے قرآن اٹھاتا ہے، مجھ سے وقت مانگتا ہے، دونوں کا موازنہ کرتا ہے، چاہے تاجر ہے، چاہے طالب علم ہے، چاہے مولوی ہے، چاہے مسجد کا خطیب ہے، میں جس کے پاس قرآن لے کے جاؤں وہ پہلے موازنہ کرتا ہے، پرکھتا ہے کہ آیا اس میں زیر زبر کی بھی تبدیلی ہے یا نہیں۔ میں جس کے پاس بھی وہ تبدیل شدہ نسخے لے کے گیا، کسی نے مجھ سے خریدنا گوارا نہیں کیے۔ مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جس کتاب کی حفاظت رب کر رہا ہے وہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میرے نسخے فروخت نہیں ہوئے، اور اس کے بعد
میں اسلام قبول کر کے آج مسلمان بن کے میں تیرے دربار میں آیا کھڑا ہوں۔ اور یاد رکھیے وقت تھوڑا ہے، جس دور کی بات ہو، رسول اللہ کا زمانہ ہو، 2024 ہو یا 2023 کا کوئی سانحہ اور واقعہ ہو، ہر دور میں اللہ کا قرآن اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا آیا ہے، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ وقت نہیں ہے، صرف قرآن 17,000 آیتیں، 17,000 آیات غلط ملت بنائی گئی قرآن کے مقابلے میں۔ کسی کو پتہ ہے؟ اللہ نے چلنے ہی نہیں دی، کیسے چلتی؟ پھر کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا کیوں نہیں چلی اور آیات کون سی تھی۔ بہرحال آپ کے سامنے ایک حادثہ ہوا، آج بھی میں قرآن کی حقانیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس دور میں اللہ نے اس کو ثابت کیا ہے۔ یہ ٹائٹن کا واقعہ ہوا، انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، جا کے سرچ کیجئے گا۔ وہ جو 2 پاکستانی اور 5 سوار سمندر کی سیر کرنے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، حادثے کا شکار ہوئے۔ پھر حادثے کا شکار ہونے کے بعد کینیڈا سے ٹیمیں گئیں، امریکہ سے گئیں، رشیا سے گئیں، انہوں نے جا کے تحقیق کی، ملبہ تلاش کیا، نہ ملے۔ وہ ساری تحقیق کی، پھر انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی۔ الجزیرہ ٹی وی پہ بھی وہ رپورٹ آئی ہے، ان کی ویب سائٹ پہ بھی آئی ہے، آپ ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ابھی بھی نکالے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ انہوں نے رپورٹ پتہ کیا تیار کی، انہوں نے کہا جی پتہ ہے ملبہ کیوں نہیں ملا، اور وہ ٹائٹن جو آبدوز تھی وہ تباہ کیوں ہو گئی؟ کیونکہ جس گہرائی پہ وہ گئی ہے اس کے اندر سمندر کی لہروں کے اوپر لہریں ہیں، ہر لہر کے اوپر لہر، ہر لہر